اب وقت ہوا جاتا ہے ذہانت کے امتحان کا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں پہلے ہم کوئز کر رہے تھے، اب ہم شفٹ اوور ہو گئے ہیں مڈ وے تھرو ٹورڈز دا ڈیبیٹ کمپٹیشن۔ ڈیبیٹ کا ہمارا ٹاپک کیا ہے اور باقی ساری ڈیٹیلز ڈاکٹر علی وقار قادری ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ضرور یہ شیئر کروں گی کہ آج ہمارے جو بھی کنٹیسٹنٹ جیتیں گے وہ جیتیں گے اسپارکس اسمارٹ فونز کی جانب سے ایک بہت ہی امیزنگ تحفہ، پلس 1 واچ شائن ود اسپارکس۔ So one of you two contestants is taking this watch home and کرشی جامع شیری کی طرف سے دونوں کنٹیسٹنٹس کو ملیں گے گفٹ ہیمپرز۔ جی علی بھائی اوور ٹو یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ آپ میں سے ایک اس کے حق میں دلائل دیں گے اور ایک اس کی مخالفت میں۔ 200 نمبر ہیں ٹوٹل، 200 مارکس، جس میں سے 50 انداز بیاں کے ہوں گے، 50 صحت لفظی کے ہوں گے، الفاظ کی ادائیگی کی، اور 100 نمبر ہیں کانٹینٹ کے مواد کے۔ اپنا انٹروڈکشن کروائیے اور اس کے بعد آغاز کریں۔ السلام علیکم، میرا نام اقصیٰ مہنور ہے اور میں تلگم چکوال سے بلانگ کرتی ہوں۔ BScs کی اسٹوڈنٹ ہوں ہورائزن کالج تلگم میں۔ ونڈرفل۔ السلام علیکم، میرا نام اویس ہاشم ہے اور میں شریف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جاتی عمرہ سے کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ننکانہ صاحب سے بلانگ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، ویلکم۔ فوراً ہی نا ڈاکٹر صاحبہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ اپنی برادری کا ایک بچہ آ گیا نا، کیا بات ہے۔ میرا بھی یہی حال ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے نا جو اینکر بننا چاہتا ہوں یا میں میڈیا میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں، میری پوری بتیسی باہر نکل آتی ہے، اور آج ہے ہی دن بتیسی کا کیونکہ میری بھابھی ہمارے ساتھ ہے۔ سو بڑھتے ہیں، اور شکر ہے دانت دون صاف کرائے ہوئے تھے ٹرانسمیشن سے، ٹینشن ہے بھی میری، وہ کہتے ہیں نا بستی خراب ہو جاتی۔ سو ڈاکٹر صاحب آپ شروع کرائیں گے اور میں ٹائمر کو مینیج کروں۔ جی بیٹا آپ آغاز کیجیے۔ اور 5 منٹ سے اوپر آپ نہیں جا سکتے، 4 منٹ میں بھی مکمل ہو جاتی ہے اسپیچ، نو پرابلم، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو 5 منٹ تک کا ٹائم دیا جس میں آپ مکمل کر سکتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ تو حق سے شروع کریں گے یا مخالف؟ ہاں حق سے شروع کریں گے۔ جی بیٹی۔ یہ موضوع جراح کی مرنے والی آنسوں کا نوحہ ہے صدر علی وقار۔ اقبال کے خوابوں کی تعبیر، قائد کی کوششوں اور کاوشوں کا ثمر کچھ اس انداز سے نکلے گا، یہ کسی کے وہم و گماں میں بھی نہ تھا۔ 1930 میں خطبہ آل آباد سے لے کر آزادی کا خواب آنکھوں میں سجانے والے عظیم قائد تک، 1940 میں مسلمانوں کے جسموں سے ٹپکتے لہو کے خراج کے لیے منٹو پارک کے جلسہ سے لے کر قائد اعظم کے سحر انگیز خطاب کے ایک جملے تک بس ایک ہی چیز کی لگن ملتی ہے، بس ایک ہی جنون ملتا ہے۔ اور پھر چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ پاک جولاں چلتے مسلمان کئی دہائیوں کی انتھک محنتوں اور قربانیوں کے بعد بالآخر 1947 کو ملک پاکستان حاصل کر ہی لیتے ہیں، مگر یہاں سے خواب ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں صدر علی وقار۔ خواب ایک جمہوری پاکستان، تعبیر قائد کی خراب ایمبولنس سے لے کر وزیرستان میں ہونے والے حملوں کی نوید اور اس میں دفن ہونے والے یہ خواب، ایک خواب امن و سلامتی کا عنوان پاکستان، مگر لیاقت علی خان کو لگنے والی گولی سے لے کر باجوڑ اور APS کے بچوں کے جسموں کے چیتڑے بکھرنے کے ساتھ ہی چکنا چور ہو گیا۔ ایک خواب اقلیتوں کا تحفظ پاکستان، جو پرانتا کمارا کے نظر آتش ہونے والے جسم سے لے کر کرائسٹ چرچ کے اٹھتے دھوئیں میں کہیں تحلیل ہو گیا۔ تو میں روح قائد سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جگر کا خون پلا کر تم نے بنیادیں رکھی تھیں ایک ایسے آشیانے کی کہ جس کے سب مکینوں کو سلاسل میں ہی پلنا تھا، کہ جس کے ذہن میں تازہ گلابوں کو ہی کھلنا تھا۔ نہ شاہی پھڑ پڑاتے ہیں، نہ تارے جگمگاتے ہیں، نہ سکہ مصطفیٰ کا ہے، نہ نعرہ لا الہ کا ہے۔ اگر وہ خواب سچے تھے تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ اگر معمار سچے تھے تو یہ تعمیر کیسی ہے؟ اگر معمار سچے تھے تو یہ تعمیر کیسی ہے؟ صدر علی وقار، وہ جس کا تھا انتظار یہ وہ سحر تو نہیں،
کیا یہ وہی سحر ہے جس میں اربوں کی جاہلیت پر افسوس کرنے والوں کو انسٹاگرام ریلز اور موئے موئے کی صداؤں پر رقص کرنا تھا؟ کیا یہ وہی سحر ہے جس میں لال مسجد کے تقدس کو پامال ہونا تھا؟ کیا یہ وہی سحر ہے جہاں روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر عزتوں کو لٹنا تھا؟ کیا یہ وہی سحر ہے جس میں پی ایس ایل اسپانسرز کی آڑ میں غزہ کی تباہی کا ایندھن تیار ہونا تھا؟ کیا یہ وہی سحر ہے جس میں محرم بلوچ کو سر عام ذلیل و خوار ہونا تھا؟ کیا یہ وہی سحر ہے جس میں حلوے کے 4 حرفوں پر ان مسلمانوں کے ایمان کو بہکنا تھا کہ پیڑوں کی طرح ہیں نہ پرندوں کی طرح ہیں، زندہ بھی ہیں تو کون سا زندوں کی طرح ہیں، تہذیب و تمدن کا لبادہ نہ اتارا جائے، یہ انسان اندر سے درندوں کی طرح ہیں، یہ انسان اندر سے درندوں کی طرح ہے۔ صدر علی وقار، امید کی شمع بجھی نہیں ہے کہ جب یہی قوم ہم آواز اور یکجا ہو کر اقبال کے افکار لے کر اس دنیا میں نکلے گی تو مشرقیت میں پلنے والے دماغ پناہیں ڈھونڈیں گے، اور قائد کا یہ جذبہ ابھی تک ان کے دلوں میں محسن ہے کہ یہ جب اہل صفا اور مردود حرم دلوں میں فیض کا پیغام گونجے گا تو سر عام یہ اعلان ہوگا کہ ہاں اے قوم تیرے دستے شفقت نے کیا کیا گل کھلائے، اے قوم تو نے لوگوں کو، نسلوں کو تصور دیا، ایک نیا تذکرہ دیا، ایک نئی سوچ دی، اور اقوام عالم اس قوم کی داستان فراست کو نئے لفظوں میں تحریر کرے گی۔ جی ہاں صدر علی وقار اس قوم کی داستان فراست کو نئے لفظوں میں تحریر کرے گی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ Well done, بیٹا. 4 minutes and 28 seconds. Good job. Next, اپنی ڈیبیٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویورز، بریک کے بعد مخالف پارٹی کیا کہنا چاہتی ہے ہم جانیں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے گیسٹ آف آنر سے کہ وہ غور سے ان کی گفتگو سنیں، اور اینڈ میں آپ دونوں کا پرسپیکٹیو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایز یوزول، کیونکہ جیسے میری بھابھی بڑی آرگنائزڈ ہیں اور بڑی ڈسپلنڈ ہے، تو میں بھی ایک ایک چیز کا حساب رکھتی ہوں۔ اسٹاپ واچ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، ادھر کچھ اونچ نیچ ہو جائے میں نہیں چھوڑتی۔ نہیں، مجھے ہوتی ہے نا ٹینشن، کسی کو زیادہ، دیکھیں ہر بندے کو ایکول مارجن ملنی چاہیے۔ ہماری بچی نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا کام کیا۔ اب بیٹا آپ کی باری، آر یو ریڈی؟ آپ کی اجازت ہے ججز کی، سب کی؟ اوکے، سو یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ۔ تحریک ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے؟ تحریک ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے؟ گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے؟ صدر علی وقار، میں جب تاریخ کے چند اوراق پیچھے جا کے دیکھتا ہوں تو میرا سینہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے، میرا دل خوشی کے مارے مارے اپنے رب کی بارگاہ میں لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہے کہ میری نسبت اس قوم سے ہے جہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، میری نسبت اس قوم سے ہے جہاں عرفہ کریم اور عافیہ صدیقی جیسی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جی ہاں، میری نسبت اس قوم سے ہے جہاں ایم اے معلم کرنل شیر خان اور میجر عزیز بھٹی جیسے محافظ پیدا ہوتے ہیں، جن کے کارنامے یہ دلیل دیتے دکھائی نظر آتے ہیں کہ خونے دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ صدر علی وقار، میں جب اپنے ملک پاکستان کو آزاد، خود مختار اور طاقتور ہاتھوں میں دیکھتا ہوں تو میرا ذہن میری زبان پہ زور ڈالتا ہے، پھر میری زبان یہ بات کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر ہے۔ جی ہاں، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر ہے۔ صدر علی وقار، میں جب معیشت کے نظام میں پاکستان کو پاک چائنا اتحاد کے تحت سی پیک منصوبے میں ترقی کرتے دیکھتا ہوں اور پاکستان کے غم خوشی میں تبدیل ہوتے دیکھتا ہوں تو میں بھی ہر پاکستانی کی طرح یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر ہے۔ جی ہاں، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر ہے۔ میرے ساتھ کھڑی میری مخالف لیکن میرے لیے معزز مقرر نے ابھی پاکستان
پاکستان کے لیے جذباتیت پر منحصر باتیں کر کے عوام کے ضمیر کو مردہ کرنے کی کوشش کی, لیکن میں عوام کے جذباتوں کے ساتھ کھیلنے نہیں آیا صدر علی وقار. میں یہاں پہ قائد کے پاکستان اور اقبال کے خواب کی ترجمانی کرنے آیا ہوں. جی ہاں, یہ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر ہے کہ جب ایم عالم دشمن کے 500 طیاروں کو 1 منٹ میں زمین بوس کرتے ہیں. ہاں صدر علی وقام, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر ہے کہ جب میجر عزیز بھٹی دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرتے ہیں. جی ہاں صدر علی وقار, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر ہے. تبھی تو جب دشمن میری زمین کو میلی نگاہ سے دیکھتا ہے تو میں طاہر آپ کا عزیز بن کر دشمن کو للکارتا ہوں. ارے گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو, گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ. ہاں, کیونکہ وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر ہے. صدر علی مقام, اس پہ شاعر کی قلم کیا خوب لکھتی ہے کہ ہم جنون گردش کے رخ کو موڑ دیتے ہیں. ہم وہ ہیں جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں. نہ دیکھنا پاکستان کو میلی نگاہ سے, ورنہ زمانہ گواہ ہے, ایسی آنکھیں ہم اکثر پھوڑ دیتے ہیں. کیا بات ہے, that's it, good job, 3.5 minutes, not bad. اوکے سر, آپ کی طرف آئیں گے, لیکن میں پہلے ہمارے جو دونوں گیسٹ ہیں پہلے ان سے بات کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ, بچی کے بارے میں کیا کہیں گے اور بچے کے بارے میں؟ اچھا, دیکھا جائے تو بوتھ دے ڈڈ ویری گڈ. اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے دے ور ویری گڈ ود دا اسپیچ اینڈ ایوری تھنگ. کمنگ ٹو دا گرل, لڑکی کی آواز میں بہت مطلب جذبہ تھا اینڈ شی واز ویری لاؤڈ انف. فرام اے لڑکی سے یہ لینا, اٹ واز اے ویری گڈ پارٹ کہ بہت اچھا تھا. اینڈ کمنگ ٹو دا بوائے, ہی ہیڈ ویری ویلڈ پوائنٹس, اور اس نے اپنے بہت اسپیسیفکلی بہت ہائی لائٹ کیا, اور جو بڑا فوکسڈ آپ نے کیا, کھلائی نہیں بات, مختصر رکھی. دوسرا یہ ہے دا بیسٹ پارٹ از جس طرح اٹس سپوز ٹو بی کہ اس نے جتنا جنون اس چیز میں جتنا وہ ڈالا, اس نے اتنا ہی کام کیا اس بات کو. تو بوتھ ڈیڈ این ایکسلنٹ جاب فرام مائی سائڈ. ویل ڈن. جی شاہجہان, میرا جو کام ہے ایکچولی ایکشن ریئیکشن کا ہے, اور میں اس حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ان کا جو بیان تھا نا وہ لائک کافی اچھا تھا, اٹریکٹیو تھا. یا انہوں نے بھی بہت اچھا ہے, بٹ ان کا ذرا تھوڑا سا لینتھی ہو گئی تھی اسپیچ, سو دیٹس وائی, اس وجہ سے ان کا انداز بیان جو تھا وہ مجھے اچھا لگا. ہاں, but they had up to 5 minutes each, so they can play in that time frame. But I agree with you. ڈاکٹر صاحب, اب آپ اپنی پروفیشنل رائے دے دیں ہمیں. بہت اچھا دونوں نے. ڈاکٹر صاحب کشمکش میں پڑ گئے. نہیں, میں لکھ چکا ہوں. دونوں نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا اور بہت اچھا کرنے کی کوشش کی. مقابلہ سخت ہے. آپ نے کچھ الفاظ جو غلط بولے اس میں, بیٹا آپ نے معمار بولا, یہ معمار ہوتا ہے, اور آپ نے جذباتوں بولا, وہ جذبات ہی, اس کی جمع بھی جذبات ہی ہوتی ہے. انداز جذبات زیادہ ہو گئے تھے نا, تو وہ جذباتوں پہ لیکن ڈکشنری تو نہیں بدلے گی. میں اسی لیے کمپٹیشن میں زندگی میں کبھی جج نہیں بنتی, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میں نے برا نہیں بننا. آئی لو یو بوتھ, میرے بچے میں سب کے جاؤں. یہ ڈاکٹر صاحب سے گلے شکوے رکھنے ٹھیک ہے. انداز بیاں کے حوالے سے ہمارے جو بھائی ہیں, ان کا نام یہ زیادہ بہتر جا رہے ہیں, لیکن اگر کانٹینٹ کو دیکھا جائے تو یہ ہماری بہن ہے, ان کا زیادہ اسٹرانگ تھا. صحت لفظی میں دونوں برابر تھے, اور ٹوٹل جو مارکس ہیں اس میں پہلے نمبر پہ ہماری بہن ہے 175 کے ساتھ, اور دوسرے نمبر پہ بھائی ہیں 162 کے ساتھ. ویل ڈن بھائی, ویری کلوز, گڈ جاب. اور آؤ میری پیاری بیٹی, ہمارے دونوں جو آ جاؤ میری بیٹی, آ جاؤ میری بیٹی. میم آپ بھی آئیں, ہماری بچی کو ویری ویل ڈن. بھائی بہت سی تالیاں ہماری پیاری بیٹی کے لیے. ویل ڈن. ان بیٹا اپنے اسٹیپس بھی گنتی رہنا ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے. ویل ڈن. اسپارکس کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر ملے گا, اینڈ آف کورس کرشی جامع شری کی طرف سے آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپرز بھی جائیں گے. یہاں پہ ہم آف کورس کچھ پیاری کچھ پتے کی بات کی طرف بھی جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے ابھی ہم پتے کی بات لیں گے, اگلے مرحلے میں آپ سے لیں گے, کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے گیسٹ سے پوچھتے ہیں کوئی پیاری بات, کوئی پتے کی بات, کوئی پیغام ہمارے ویورز کو اگر آپ مختصر سے دینا چاہیں. اچھا, آئی ایم بینگ اے فیمیل, میں اپنی طرف سے تھوڑا سا اس طرح کر سکتی ہوں کہ اگر لائف کو دیکھا جائے, آئی ووڈ جسٹ سے کہ اتنا ڈیٹیلس میں نہیں جانا چاہیے, بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آئی ووڈ جسٹ سے کہ تھنگز نیڈ ٹو بی اب ہم لوگوں کو انسان ہونے کے ناطے, بینگ اے ورکنگ وومین, بینگ اے مدر, بینگ اے وائف, بینگ ایوری تھنگ, مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ آئی ووڈ ریکویسٹ آل دا فیمیلز یا جتنی بھی خواتین ہیں کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے لٹل
लिटिल पेशेंस इन लाइफ. ज़िंदगी बहुत मुश्किल, अल्लाह ताला ने एक ही ज़िंदगी ये दी है, तो उसको आई थिंक अपना कहते हैं बेस्टेस्ट दो और बेस्टेस्ट जियो उस तरीके से. तो Live your best life. हाँ, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस अगेन ना, मिलेगी नहीं वापस. तो जितना आई एम श्योर इतनी नेगेटिविटी में इतनी पॉजिटिविटी रखना, दो आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव, ऐसे नहीं है कि मैं बहुत फिलोसफी जा रही हूँ. ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो इन टू दिस थिंग जहाँ पे देर अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होता है, स्ट्रेस आता है, चीज़ें मुश्किल फील होती हैं, गुस्सा आता है एंड एवरीथिंग. लेकिन ये मैं अपने आप को भी समझाती हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे कि आई थिंक पेशेंस, पॉजिटिविटी इज़ दी ओनली थिंग जो हम स्प्रेड कर सकते हैं. एंड ये वो चीज़ है वो जो बाउंस बैक करती है ना, एक्शन रिएक्शन वाला जो हमने थ्योरी समझी थी कि यू थ्रो पॉजिटिविटी यू कम विद द पॉजिटिविटी. तो आई वुड जस्ट से कि स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. अल्लाह ताला सबको अपने खुश रखे और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे. जिस तरह हमें अल्लाह ताला ने भेजा है, जिस मकसद के लिए भेजा है, हम वो पूरा कर सकते हैं. आमीन. आपकी तरफ आऊँगी शाहजहान. आज खवातीन का जोर ज्यादा था सेट पे. कोई बात नहीं, अगली बार भाई बहन अकेले बैठ के गप लगाएंगे. इस लड़की ने हमें एक लफ्ज नहीं कहने दिया. तू ही शादी की थी ना, तू भुगत. हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे. मेरी बहुत ही प्यारी सी भाभी और थोड़ा सा प्यारा भाई हमारे साथ, और एक और मेरा प्यारा भाई साथ सेट पे बैठा है. रौनके ही रौनके हैं, बाहर ही बाहर है.